نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم آپ سے انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، ان کے ساتھ حقارت سے پیش آنا، ان کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یہ مرض ہمارے یہاں اتنا سرایت کر چکا ہے کہ بہت سارے تقویدار لوگ بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں، کبھی کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کن حالات سے گزر رہی ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ کسی شریف انسان کو اپنی شرافت کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ حالات اس طرح پلٹا کھا رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا اور ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ایک عادت بن چکی ہے، ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، اس کو بدلنا پڑے گا۔ ہم کسی شخص کو دیکھ کر فوراً کوئی منفی رائے قائم کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارا منفی طرز عمل ہے، ہمارا یہ جو منفی رویہ ہے، اس رویے پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اسلام آباد میں غالباً 1994 کی بات ہے، دفتر میں ایک ساتھی کام کرتے تھے اور کھانے وال کے ساتھ ایک دیہات سے ان کا تعلق تھا۔ میں نے دیکھا 2-4 دفعہ کہ ہمارے ساتھ وہ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے تو انتہائی رنجیدہ ہوتے۔ ایک دن میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے دیکھ لیے، تو کھانے کے بعد علیحدہ لے جا کے ان سے میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ جب بھی کھانے پہ بیٹھتے ہیں آپ افسردہ دکھائی دیتے ہیں، اور آج تو میں نے آپ کی آنکھوں سے آنسو برستے دیکھ لیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بہت ٹالنے کی کوشش کی کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے انہیں جانے نہ دیا۔ میں نے پانی پیش کیا اور ان سے کہا کہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ یقین فرمائیں انہوں نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ یہاں دسترخوان پہ ہم آئے دن گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں مہینوں مہینوں گوشت نہیں پکتا، اور میں جب یہاں دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے والدین اور اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی یاد آتے ہیں کہ وہ مہینوں بعد کہیں گوشت چکھتے ہیں اور ہمارے یاد دوسرے دن گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بظاہر بندے کے حالات اور ہوتے ہیں، اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ کیا حالات ہیں، اس کے پس پردہ عوامل کیا ہیں، اور وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، یہ اسی کو پتہ ہے یا اس کے اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم جو توہین آمیز فکرے کستے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں دوسروں کو، ہمیں یہ رویہ ترک کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے ہاں کہ جس کو اللہ نے 2 پیسے دے دیے وہ دوسرے کو اپنے سے کم تر اور حقیر سمجھتا ہے، اور یہی نہیں کہ خود کم تر اور حقیر سمجھتا ہے بلکہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی اس بات پہ اکساتا ہے کہ تم اس شخص کی تحقیر کرو، تم اس شخص کی تذلیل کرو۔ اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے، اور ہم خود سب سے پہلے اس کے مخاطب ہیں، کہ ہم ایسے رویوں کو ترک کریں، ہم ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کریں، دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، ان کا احترام کرنا سیکھیں، ان کا اکرام کرنا سیکھیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں،
ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا سیکھیں۔ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور اس پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں اپنے ان رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں، کبھی کسی کی توہین نہ کریں، کبھی کسی کی تذلیل نہ کریں۔ ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اپنے سے بہتر سمجھیں۔ جب ہم دوسروں کو اچھا سمجھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اور اللہ تعالیٰ کی عنایات ہمارے شامل حال ہوں گی۔ اور جس دولت پہ گھمنڈ کر کے آج ہم دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں کہ یہ دولت، یہ طاقت، یہ اقتدار ہم سے چھین لیں، اور آج جن لوگوں پہ ہم ہنس رہے ہیں کل وہ ہم پہ ہنسنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اس طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے اور دوسروں کی عزت اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔